गुज़श्ता रोज़ मस्तूंग में कौमी शाहराह पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जाँ बहक और एक एडिशनल सेशन जज ज़ख्मी हो गए। पहले मुसाफिर बसें, फिर बेगुनाह शहरी और अब जजेस पर हमले। दहशतगर्दी का आखिर ये नया पैटर्न है क्या, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे अहम ये कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कह दिया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसलसल कोशिशें और आवाम की भरपूर हिमायत से बलूचिस्तान में देरपा अमन लाएंगे। लेकिन इस वक्त भारत बलूचिस्तान, मकबूजा कश्मीर को लेकर जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसके जवाब में पाकिस्तान ने आलमी फोरम पर एक ऐसा मसला उठा दिया है कि जिसमें पाकिस्तान का अपर हैंड है। ये भी प्रोग्राम में डेफिनेटली शामिल है। लेकिन आगाज़ करते हैं बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की है नेशनल जो शुरका हैं उनसे मुखातिब होकर दहशतगर्दी के इस इफरीत से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म किस आज़म का अदा कर रहे हैं, ज़रा वो पहले आप देख लीजिए, सुन लीजिए। एक बहुत अंदरनाक वाक़या हुआ। सेशन जज मस्तूंग के अब्दुल हकीम उन्होंने जामे शहादत नोश किया। उनके साथ एक उनके सरकारी एहलकार भी थे और इस वक्त 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी का ख़ात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, वसाइल भी मुहैया कर रहा है उनको। इसका हमने सब ने मिलकर मुकाबला करना है। उधर मकबूजा कश्मीर की अगर बात की जाए, बलूचिस्तान डेफिनेटली एक फ्रंट है और इसी से मिलता जुलता मामला जो है वो मकबूजा कश्मीर का भी है। वहाँ पर भी इस वक्त शदीद बारिशों के बाद भारत की तरफ से आबी जारहियत का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। सलाल डैम के तमाम गेट खोलकर पानी का बड़ा रेला पाकिस्तान की जानिब रवाना कर दिया गया है। इस रेले से पाकिस्तान में एक बड़े सैलाब का खदशा है। सच ये है कि आबी मामलात हों या फिर फितना हिंदुस्तान की सरपरस्ती, भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता है, जिस वजह से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी सूरत हाल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई तशवीशनाक हैं। मस्तूंग वाक़ई की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज समेत 2 अफराद शहीद और एडिशनल सेशन जज समेत 2 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि मुसाफिर बस पर हमले में 3 मुसाफिर शहीद और 3 ज़ख्मी भी हुए। अगरचे 2014 में नेशनल एक्शन प्लान की हिकमत अमली के बायस 2017 और 18 तक दहशतगर्दी पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया था, लेकिन अफ़गानिस्तान से फिर अमरीकी इनखला और तालिबान हुकूमत आने के बाद हालात दोबारा ख़राब हो गए हैं। सिक्योरिटी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल की दूसरी सहमाही में मुल्क भर में 267 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिनमें 249 सिक्योरिटी एहलकार और 436 आम शहरी शहीद हुए, जबकि इन तमाम वाक़यात में से 92% से ज़ायद हमले सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पेश आए। इसी तनाज़ुर में बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान से मुंसलिक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शाबान इस वक्त भी जारी है कि जिसमें 5 जुलाई से अब तक तकरीबन 130 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। GHQ में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दहशतगर्दों के खात्मे तक टारगेटेड कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भी पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर ना भारत का अटूट अंग है और ना ही उसका ये दाखिली मामला है, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मनीला आसियान रीजनल फोरम पर भारत की जो मुनाफ़िक़त है उसे आश्कार किया है, बेनकाब किया है। इसहाक डार कहते हैं कि जनूबी एशिया में पायदार अमन का रास्ता मसला कश्मीर के हल में छुपा हुआ है। उन्होंने खबरदार किया कि सिंध तास मुआहदे से मुताल्लिक़ यकतरफ़ा इक़दामात 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मफादात को मुतासर कर सकते हैं और भारत वो है जो ख़ुद मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा तक लेकर गया था, जबकि सिंध तास मुआहदे आलमी अदालत उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना चुकी है। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मामलात हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, प्रोपेगेंडा है, दहशतगर्दी है और पीछे है भारत। और बलूचिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ वाक़यात, हादसात और सानहात की ज़द में है। इसकी वजह क्या है और एग्जैक्टली बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, इसी सब पर गुफ्तगू करने के लिए मीर ज़ियाउल्लाह लांगू साहब मुझे ज्वाइन करें, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मीर साहब। बुनियादी तौर पर आप इस वक्त क्या बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये पैटर्न शिफ्ट क्या है, ये जजेस को टारगेट करना, ये कोई नई स्ट्रैटेजी है, ये कोई नई डायरेक्शन है, ये क्यों हो रहा है इस वक्त एग्जैक्टली? हुकूमत का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि ये जो दहशतगर्दी करते हैं इनका ना कोई सी मज़हब से कोई ताल्लुक़ है, ना ही इनका किसी कौम से कोई ताल्लुक़ है। इनका काम दरिंदगी है। पहले ये जो है हमारे आम आवाम को निशाना बनाते थे, फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते थे, हमारी तनसीबात को निशाना बनाना। अभी गुज़िश्ता 2 दिन पहले आपने देखा है कि ख़वातीन और बच्चों को बसों में निशाना बनाया गया और उसके बाद कल आपने देखा
عدلیہ جو ہم لوگ کا ایک اہم ستون ہے، جو انصاف فراہم کرتی ہے، جو انصاف کے لیے سارے معاشرے کی نظریں ان پر ہیں، ابھی ان پر بھی انہوں نے دہشت گردی سٹارٹ کی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری فورسز چیف آف آرمی اسٹاف کی قیادت میں ان دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن بحیثیت ایک شہری کے سول سوسائٹی، پولیٹیکل پارٹیز اور تمام مکتبہ فکر کے لوگ، ایسے عناصر جو ہمارے ملک میں دہشت گردی بیرونی آقاؤں کے کہنے پر کر رہے ہیں، ان کے خلاف متحد ہو جائیں اور اپنی سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں. اچھا میر صاحب، اس میں ظاہر ہے آپریشن اس وقت جاری ہے، آپریشن شعبان، تو اس کو لے کر آپ نے بھی تیاری کی ہوگی، کیونکہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہر ریئیکشن بھی آتا ہے. تو اس وقت بلوچستان میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے انٹیلیجنس پہ پولیس کی استعداد جو ہے وہ کس حد تک بڑھی ہے، بڑھائی گئی ہے، اور وہ کتنے الرٹ ہیں اور مستعد ہیں؟ دیکھیں، جب سے ہم نے لیویز کو پولیس میں مرج کیا ہے، ہم نے پولیس کے استدکار میں بہت اضافہ کیا ہے، ان کی فنڈنگ میں اضافہ کیا ہے، ان کی جو باقی سہولیات ہیں، ڈرونز ہیں، آرمز ہیں اینڈ ایمونیشنز ہیں، ان چیزوں میں ہم نے ان کی فنڈنگ میں کافی اضافہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بلوچستان میں ظاہر ہے کلچرلی بھی معاملات کچھ مختلف ہیں، پھر وہاں پر آپس میں لوگوں کی لڑائی کا ہونا یہ بھی ایک فیکٹر موجود رہتا ہے. کیا ہم اس چیز پر شور ہیں کہ ہم ہر واقعے کو بنیادی طور پر جب دہشت گردی کہتے ہیں تو وہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، یا کچھ اور جو رائٹ لیفٹ اور کرائم ہے وہ بھی اس میں فال کر رہا ہے، یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ یہاں پر کرائم کا اور ٹیررزم کا نیکسس اب ہے اور یہ مل کر آپریٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں کرائم ہوتے ہیں جو لوکل کرائم ہوتا ہے. جس دن آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحبہ پر جو ہے تیزاب پھینکا گیا، اور اسی دم فوراً ہی پولیس نے ایکشن لیا اور اس ملزم کو مار دیا. لیکن یہ جو ٹیررزم ہے یہ خالصاً یہاں کے لوگوں کی نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی طاقتیں ہیں. ہندوستان اس میں جو ہے بڑھ چڑھ کر پیسے دے رہا ہے، اسرائیل بھی اس میں بڑھ چڑھ کر پیسے دے رہا ہے، اور ہمارا برادر ہمسایہ ممالک افغانستان اپنی سرزمین کلم کھلا ان دہشت گردوں کو استعمال کرنے دے رہی ہے تاکہ وہ یہاں ٹریننگ حاصل کر کے آگے جا کے پاکستان میں دہشت گردی کریں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے ایران کے ساتھ ہمارا جو بارڈر ہے اس کو لے کر بھی سیکیورٹی بہت کنسرن رہتا ہے. اب جب ایران کے حالات ہیں، امریکہ کے ساتھ وہ جنگ میں انگیج ہے، تو یہاں اس بارڈر سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پینیٹریشن ہو رہی ہے یا یہ اینڈ سیکیور ہے؟ دیکھیں، بارڈر تو بہت بڑا ہے، پاکستان افغانستان کا بھی اور پاکستان ایران کا بھی جو انسیکیور تو ہے، لیکن جو ہم نے آپ کو پتہ ہے فینسنگ کی، اور اس کے بعد جو بھی یہ آلات بڑھے ہیں تو ہمارے سیکیورٹی فورسز نے بارڈر کو بہت سخت رکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم ایک چیز جب سنتے ہیں میر صاحب کہ آپریشن ہو رہا ہے تو ظاہر ہے سوات کا آپریشن ہمارے سامنے ہے، ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، یا وہ ایک بہت بڑی مثال ہے. تو لوگوں کو ان کے علاقے سے نقل مکانی کروانا، ان کو مختلف جگہوں پر رکھنا اور پھر ان علاقوں کو کلیئر کرنا، یہ ہماری آپریشن کی ایک تعریف بنی ہوئی ہے. گو کہ اب آپریشنز اس طرح نہیں ہوتے. بلوچستان میں اس وقت جو آپریشن شعبان ہو رہا ہے ایگزیکٹلی آپ اسے کس طرح بتائیں گے؟ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں ہی ہیں، اپنے گھروں میں ہی ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہے اور کسی کو نقل مکانی نہیں کرنا پڑی، اپنا گھر نہیں چھوڑنا پڑا؟ دیکھیں، بالکل شعبان کے لوگ محب وطن لوگ ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں. ان پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، لیکن وہ بہادر لوگ ہیں، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. سیکیورٹی فورسز وہاں پہنچ چکے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی ہو رہی ہے، جس میں دہشت گردوں کو کافی جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے. اچھا، کچھ اطلاعات ہیں کہ کچھ علاقوں میں کرفیو بھی لگایا گیا ہے، وہ کرفیو کی وجہ کیا رہی اور کتنے علاقوں میں ہے اس وقت، اگر آپ بتانا چاہیں؟ دیکھیں، یہ جو کچھ عرصے پہلے ہماری فورسز پر 3-4 دن پہلے ایک اٹیک ہوا تھا کٹکوچا کے مقام پر. یہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں تک اکثر یہ دہشت گرد آ کے گاڑیوں کی سنیپ چیکنگ کرتے ہیں. تو اس ٹکڑے کو کرفیو لگایا گیا پرسوں رات سے. تو وہاں تقریباً ابھی آپریشن اینڈ ہونے والا ہے، وہاں بھی ہماری سیکیورٹی فورسز کو کافی کامیابی ملی ہے. اچھا میر صاحب، بنیادی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اکثر جب بات کرتے ہیں بلوچستان کی تو وہاں پہ محرومیوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں. آپ بلوچ شہری ہونے کی حیثیت سے، بلوچستان کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے،
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک مسئلہ ڈیفینیٹلی موجود ہے؟ اس کی انٹینسٹی کیا ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، کتنا بڑا مسئلہ ہے، کیا اس کی پیچیدگیاں ہیں، لیکن کیا سڑکوں کا جال اس سے بہتر ہونا چاہیے بلوچستان میں، سکولز ہونے چاہیے، ہسپتال ہونے چاہیے تو یہ زخموں پہ مرہم رکھے گا؟ دیکھیں محرومیہ پاکستان اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. محرومیہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہے. محرومیہ آپ کو پنجاب میں بھی ملیں گی، محرومیہ آپ کو جو ہے سندھ میں بھی ملیں گی، محرومیہ آپ کو کے پی میں بھی ملیں گی. لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جمہوری جدوجہد کے ذریعے آپ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے اور آواز اٹھائیں گے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ایک دشمن ملک کے کہنے پر دشمن ملک کے ٹھاؤٹ بن کر اپنے ملک میں دہشت گردی کریں اس بہانے پر کہ ہمیں محروم رکھا گیا ہے. اچھا، کچھ عرصہ پہلے تک ظاہر ہے کوشش یہ بھی جاری رہتی تھی کہ جو مقامی سردار ہیں، مشیران ہیں، ان کے ذریعے یا اثر و رسوخ والے جو حضرات ہیں جو حکومت میں بھی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے ان کا دوسری طرف سرداروں سے بھی رابطہ ہوتا ہے، ان کے ذریعے پہاڑوں پر موجود یا دیگر جگہوں پر جو فراری تھے وہ ہتھیار ڈال رہے ہوتے تھے. ہم دیکھتے تھے انہیں پاکستان کا پرچم مل رہا ہے، وہ اپنا ہتھیار سرنڈر کر رہے ہیں. یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے ان لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ کا، ان کے ہتھیار ڈالنے کا، یا یہ سلسلہ کہیں رکا ہے یا ان لوگوں نے اپنے آپ کو اب بنیادی طور پر اس فارمولا سے دور کیا ہے؟ دیکھیں بلوچستان حکومت اور ریاست پاکستان کا ایک واضح موقف ہے کہ ہمارے وہ بچے، ہمارے وہ بہنیں جن کو محرومی کے نام پر ورغلا کر پہاڑوں پہ لے گئے، وہ آ کر بلوچستان کی محرومیوں کے حوالے سے، بلوچستان میں ہونے والے ناانصافیوں کے حوالے سے، پاکستان کے فریم ورک میں رہتے ہوئے، 73 کے آئین میں کے اندر رہتے ہوئے بات چیت کریں گے. تو ان سب کو بات چیت کی دعوت ہے. وہ لوگ جو دشمن کا پیسہ کھا کر دشمن کے کھینے پر دشمن کے ٹھاؤٹ بنے ہوئے ہیں اور بندوق کی زور پر بات کرنا چاہتے ہیں، بندوق کی زور پر دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں، ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی. بات چیت ابھی بلوچستان حکومت کر رہی ہے تو کن لوگوں سے کر رہی ہے، اگر آپ بتانا مناسب سمجھیں؟ دیکھیں ہم اس کے لیے فریم ورک بنا رہے ہیں، ہم اس پر کام کر رہے ہیں. ابھی تک باقاعدہ طور پر کوئی بات چیت سٹارٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس بات چیت کے فریم ورک کو بنانے میں آپ صرف حکومت جو ہے وہ خود انوالو ہے یا آپ نے اکراس دا بورڈ یعنی باقی سیاسی جماعتوں کو بھی انگیج کیا ہے اور وہ بھی آپ کے ساتھ اس مشاورتی عمل میں شامل ہے؟ ہم تمام سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی اور جو سٹیک ہولڈرز ہوں گے سب کے مشورے سے بات چیت کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میر ضیاء اللہ لانگو صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.